السلام علیکم. ڈاکٹر انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی کے حوالے سے آج ہمارا 13th سیشن ہوگا. اس سیشن کا ٹاپک ہم کنٹینیو کر رہے ہیں پچھلے لیکچر کے ساتھ ہی. سوشلائزیشن از دی مین ٹاپک. آج کے ٹاپک میں ہماری جو ڈسکشن ہے وہ سوشلائزیشن پروسیس پہ ہوگی. یہ پروسیس جو ہے یہ لمبا پروسیس ہے، بلکہ لائف لانگ پروسیس ہے. یہ کیسے اس کو ہم انالیسس کرتے ہیں. اس پروسیس کو کئی اسکولز آف تھاٹ نے انالائز کرنے کی کوشش کی ہے. آج کی ڈسکشن میں ہمارا مین فوکس دو اسکول آف تھاٹ پہ ہوگا، اور جب میں اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں ایک ہمارا فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے اور دوسرا کانفلکٹ اسکول آف تھاٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی. تو فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کی جو اپروچ ہے اس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ سوسائٹی اور انڈیویجول جو ہیں یہ آپس میں فنکشنل ریلیشن شپ کے ساتھ ورک کرتے ہیں. ان میں کوئی تصادم نہیں ہے، اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. دے کوآپریٹ ود ایچ ادر، دے ہیو اے گڈ انڈرسٹینڈنگ، کانگروئنس ہے، کنسسٹنسی ہے. ان کا ریلیشن شپ جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور ایوری تھنگ از گوئنگ آن اسموتھلی. اس میں کوئی کہیں ڈفرینس نہیں آ رہا. یہ سوسائٹی جو ہے اپنے ممبرس کو اس طریقے سے آپ کہہ لیجئے ٹیم کرتی ہے یا اس کو ایسے ٹرین کرتی ہے سوشلائزیشن پروسیس کے ساتھ کہ ان میں کمپلیٹ ہم آہنگی ہے اور کوہیژن ہے، اور کوئی وہاں فنکشننگ کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم کانفلکٹ اسکول آف تھاٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بیسیکلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے سوسائٹی اور انڈیویجول جو ہے ان دونوں میں کوئی کانفلکٹ ہے، اور یہ کانفلکٹ کی بڑی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ انیکوالٹی کی بات بتائی جاتی ہے. اگر ہم اس بچے کو دیکھیں تو شاید کی اپنی پوزیشن کے حوالے سے، اس کی اپنی گروتھ کے حوالے سے یا اس کی اپنی ایج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مین سوسائٹی کے ساتھ ان ایکول ہے. مین سوسائٹی از پاورفل، فنکشننگ ہے، چلتے پھرتے ہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں. یہ جو نیو بورن چائلڈ ہے یہ ڈپینڈنٹ ہے ان کے اوپر، اس لیے ان میں تھوڑا سا فرق ہمیں نظر آتا ہے اور ان ایکول ہیں. تو یہ جو ان ایکوالٹی کا پروسیس ہے یا دا ہول آئیڈیا جو ہے، اس میں یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں میں کانفلکٹ ہے. دا پاورفل جو ہے وچ از سوسائٹی ٹرائز ٹو mold the behavior of the child in accordance with its own requirements. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو فورس کرتے ہیں اس بچے کو کہ وہ اپنے بیہیویئر کو سوسائٹی کے قوانین، سوسائٹی کے نارمز، سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق وہ کرے. اور ایسے لگتا ہے کہ ان دونوں میں کافی جو ہے وہ کانفلکٹ ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آج جو دو میں نے کہا اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کے آئی ول بی ڈسکسنگ جسٹ 3 پرسنس اس کے حوالے سے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کہتے ہیں. سگمنڈ فرائڈ از دی فرسٹ آئی تھنک پرسن ہو is representing the conflict school of thought, and he has given his own model of socialization process. In this process, as we see that we are trying to look at how a person develops himself
تو اس کا جو سیلف ہے اس نے اسے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. سو ہی ہیز ڈیوائڈیڈ سیلف انٹو 3 پارٹس, اور ان 3 پارٹس کو اس نے علیحدہ علیحدہ نام دیے ہیں. The first part he has called as id. Now, id represents the human being's basic drives which are unconscious and demand immediate satisfaction. These basic demands are unsocialized, and these are impulses, and these unsocialized desires are basically rooted in biology. اب سگمنڈ فرائڈ نے جو 3 حصے بنائے اس کا پہلا, جیسے کہ ابھی میں نے بتایا, کہا کہ اڈ ہے. Now id is based on unsocialized basic human drives. These might be the impulses, these are based on instincts, these are based on maybe reflexes, اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ نیسسری ہیں فار دا ہیومن بینگس. اس میں بھوک لگتی ہے, اس میں پیاس لگتی ہے, اس میں مے بی دا پرسن گیٹس ہرٹ, جو ہرٹ ہوتا ہے وہ فیلنگ ہوتی ہے. لیکن اس کا فرائڈ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسی ہیں کہ دا پرسن وانٹس ٹو سیٹسفائی دیم امیڈیٹلی. وہ اس کو سیٹسفائی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. موسٹلی یہ ایڈ کی جو ارد گرد چیزیں ہیں, دیز آر بیسڈ آن سینسری کائنڈ آف پلیئرس. دا پرسن فیلز فزیکل کائنڈ آف سیٹسفیکشن, فزیکل نیڈس, اور یہ جو ہے فرائڈ کا کہنا یہ ہے کہ دیز آر وائلڈ کائنڈ آف بیسک نیڈس آف دی ہیومن بینگس. تو یہ ڈیزائر جو ہیں دیز آر وائلڈ. وائلڈ اس سینس میں کہہ رہا ہے کہ immediately after the birth perhaps child doesn't have that much control on his behavior. تو جو نیچرل بیہیویئر ہے, جو نیچر کی بات ہم کر رہے ہیں, اس میں وہ اپنی نیڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا. اگر اس کو بھوک لگی ہے اور بھوک میں if he wants to show that he feeling that, he is going to show it the way maybe naturally he could do it. If urination کی بات ہے, if that's a basic نیچرل کائنڈ آف نیڈ, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ویٹ کہ بھائی باتھ روم کہاں ہے اور کہاں جانا ہے کہاں نہیں ہے. ہی از گوئنگ ٹو ڈو اٹ ویئر ایور اٹ کمز. سیم اباؤٹ ایکسکریشن. جہاں اس کا جی چاہتا ہے وہ ہاتھ پھیرتا ہے, کھجلی کرتا ہے, کہیں انگلی کہیں ناک میں دیتا ہے یا کہیں کسی جسم کے اور حصے میں دیتا ہے. تو دیز آر اکارڈنگ ٹو فرائڈ, these are some of the desires which the child would like to satisfy immediately. These are wild kind of desires. Therefore, he considers that these are perhaps in conflict for the society. تو let's move further and see کہ اس کی دوسری جو desire ہے, دوسری جو پارٹ آف دی سیلف ہے وہ کیا ہے. دی سیکنڈ پارٹ آف دا سیلف از ایگو. ایگو از پرسنز کانشیس ایفرٹس ٹو بیلنس انیٹ پلیزر, سیکنگ ڈرائیوز ود دی ڈیمانڈس آف سوسائٹی, اویئرنیس آف سیلف. دوسری جو پارٹ ہے اس کا سیلف کا ہے, اس نے اس کو ایگو کہا ہے. Now, ego is something as if mostly, let us say کہ he is becoming conscious کہ what he is, اور اس کو آپ اگر آئی کی بات کرتے ہیں کہ وہ خود کیا ہے, سیلف کانشیسنیس کی بات ہے کہ بیسک نیڈز اگر ہیں, پلیجر ہیں اور وہ وائلڈ ہیں,
تو وہ کہاں تک ان کو اس طرح سے سیٹسفائی کر سکتا ہے. تو ہی لکس ایٹ دا لمیٹیشنس اینڈ دین آن دا بیسس آف دی ریکوائرمنٹس فرام دی society's culture or society's needs, to what extent he can really give latitude to the natural desires, natural needs, natural basic human drives, کہ ان کو کہاں تک وہ سیٹسفائی کر سکتا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایسٹیمیٹ کر لیتا ہے that to what extent can he really satisfy immediately the wild desires which he gets from the nature. That might be with respect to, as I said earlier, with respect to the sensory kind of pleasures, whether he can really have it. He wants to hug somebody, can he hug it? Or if he wants to plant a kiss on the face of somebody, can he do it? So that is perhaps something which he feels like he has to really go by the requirements or the norms of the society. And then he would look at the ropes of the society, that what are the limitations, and within those limitations he is allowed to fulfill those basic human desires. بھوک اس کو لگی ہے بٹ یہ نہیں ہے کہ جہاں سے مرضی چھین کر he could eat. Now he has to follow those norms of the society which are permissible, اور اس permissibleness کی اپنی limitations ہیں, اس کا ایک boundary ہے. So he learns that. So there is some kind of understanding that to what extent he can go away from the immediate satisfaction of the basic needs which he gets from nature. تو اس کے ساتھ اس میں اس کی اپنی اویئرنیس ہے کہ what is he, اس کی to what extent can he do. That's more like a self consciousness کہ وہ ہے کیا. تو اس کے ساتھ اب ہم اس کا جو تیسری پارٹ آف دی سیلف ہے اس کی طرف چلتے ہیں. سپر ایگو. Now super ego is an operation of culture within individual. Super ego by and large is if we have to explain it, it's the operation of the culture. اب کلچر جو ہے it includes, as we discussed earlier, the values of the society, the belief system of the society, the norms of the society, the rules and regulations of the society. Now these cultural norms actually determine the way a person can satisfy the basic human needs, the needs which might be physiological needs. اور ان physiological needs کو satisfy کرنے کے لیے کلچر جو ہے یہ اس کا رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے مقرر کرتی ہے کہ if he is feeling hungry, so what are the procedures through which a person can satisfy his hunger. If he feels like crying, اب look at crying ایک ایسی ہے جو مے بی نیچرل ہے, اور وہ بندہ اگر ہرٹ ہے تو ہی فیلس لائک کرائنگ. نا کرائنگ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی ہیز ریئلی پٹ ریسٹرکشنز کہ ہاؤ ٹو کرائی ان اے پرٹیکولر سچویشن, whether that crying is at the time of the death of a person, or whether that crying is when a person gets hurt, or whether that crying is by a male individual or by a female individual, whether that is of a youngster or a senior person. تو اب اس میں جیسے میں نے کہا کہ کلچر اس کو ڈٹرمن کرتی ہے, تو وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے یہ جو بیسک
فزیولوجیکل نیڈ ہے اس کو آپ نے کیسے سیٹسفائی کرنا ہے. تو اس لحاظ سے بیسک نیڈ تو فزیولوجیکل ہے. پرسن فیلز ہرٹ, ہی وانٹس ٹو کرائی, دین سوسائٹی پٹس limitations on it. وہ it doesn't let the person cry the way he feels. جیسے وہ اونچی آواز سے کرائی کرنا چاہتا ہے یا کیسے کرنا چاہتا ہے, یہ ڈٹرمن کر رہی ہے سوسائٹی. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں یہ میل اور فیمیل پہ بھی انہوں نے سوسائٹی نے فرق کر دیے ہیں. اور جیسے کہ میں نے شاید پہلے بھی کہا کہ اگر رونے کی بات ہے تو یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ جو میل ہے ہی ہیز ٹو فیس دی سچویشن بریولی, اینڈ کرائنگ جو ہے یہ اٹس مور لائک ڈیفیٹزم کا ایک انڈیکیشن ہے. تو میل جو ہے ہی ہیز ٹو فیس اٹ بریولی, ہی شوڈنٹ ایکسیپٹ اے ڈیفیٹ. تو ایسے کہتے ہیں بچے کو بھی اگر اس کو چوٹ لگی ہے اور وہ رونا چاہتا ہے تو اس کو ہم رونے سے بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں بھائی تو میل ہے, تجھے اس طرح رونا نہیں چاہیے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر ریسٹرکشنز پیدا کرتی ہے. ایسے ہی آسان سی مثال ہے کہ ایک نیچرلی پرسن فیلز یوننگ, اب وہ یوننگ میں بھی ہم نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں. پرسن فیلز سنیزنگ پہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, تو وہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو نیچرل سی ایک ایکشن ہے, یہ ایکٹیویٹی ہے کہ ہاؤ ٹو سنیز, اس کے ہم نے اگین ڈیزائربل پہلو دیکھے ہیں کہ اس کو ہم نے اف وی آر ڈوئنگ اٹ اس کے نارمس کیا ہیں کہ ہم نے منہ کے اوپر کپڑا رکھنا ہے یا ہاتھ رکھنا ہے, اس کے بعد ہم نے ایکسکیوز می کہنا ہے یا معاف کرنا کہنا ہے یا الحمدللہ کہنا ہے. یہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں اس قسم کی چیزیں مقرر کی ہوئی ہیں. اب یہ جتنی میں نے باتیں کی کلچر کی کہ بھئی یہ نارمز ہیں, یہ ویلیوز ہیں, یہ ہماری سوسائٹی جو ہے تھرو دی پروسیس آف سوشلائزیشن اس بچے میں جس کو ہم سوشلائزی کہتے ہیں یا جس کو ہم سوشلائز کر رہے ہیں اس میں پروگرام کر رہی ہے, اس میں یہ ڈال رہی ہے, اس میں یہ انڈاکٹرینیٹ کر رہی ہے, اس کو ٹرین کر رہی ہے یہ سوسائٹی کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرے. ایون ایف ہی ڈز ناٹ لائک دیم, ہی ہیز ٹو ایکسیپٹ دی نارمز آف دی سوسائٹی. کچھ باؤنڈریز کبھی آ ضرور جاتی ہیں جس کے اندر کچھ لیٹیٹیوڈ ہے, بٹ بائی اینڈ لارج یہ سوسائٹی جو ہے اس بچے کو تھرو دی پروسیس آف سوشلائزیشن کنڈیشن کر رہی ہے کہ بغیر کسی ڈیفیکلٹی کے جہاں جس چیز کا رواج ہے, جس چیز کا نارم ہے, اس کے مطابق اس کا بیہیویئر ہو جائے. ہم اس کو کنڈیشننگ بھی کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو پروگرامنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اور جب یہ بچہ یہ کلچرل نارمز کو یا کلچر کو جس کو اس نے سپر ایگو کا نام دیا, اس کو وہ اپنے آپ میں پروگرام کر لیتا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سارا بیہیویئر جو ہے یہ کلچر جو ہے وہ کنٹرول کرے گی. یعنی سیلف جو ہے جس کو اس نے ایگو کہا, اس ایگو کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو کلچر ہے جس کو اس نے سپر کہا اس میں ڈالی جاتی ہے. اور اگر اس نے کافی اس میں اپنے آپ میں یہ کلچر کو شامل کر لیا ہے, اپنے سیلف کا حصہ بنا لیا ہے, تو ایک اور لفظ ہے جس کو ہم کانشیس کہتے ہیں, کانشینس کہتے ہیں. کانشینس پھر اس کا حصہ بن جاتا ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کی کنڈیشننگ ہو گئی ہے, تو وہ کنڈیشننگ میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے کانشینس کا حصہ بن گئی ہے, اور وہ اس کانشینس کے مطابق پھر اپنے بیہیویئر کو اپنی سوسائٹی میں واضح کرتا ہے یا اس پہ ایکٹ کرتا ہے.
اس کانشنس اٹ بیکم سو امپورٹنٹ دین کہ کانشنس جو ہے وہ اس کا بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے. تو ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ سوسائٹی ہونے کے باوجود یا سوسائٹی ایک جگہ پہ موجود نہ ہونے کے باوجود وہ جو انڈیویجول جو ہے جس کی ہم سوشلائزیشن کر رہے ہیں وہ اس کانشنس کے مطابق اپنا بیہیویئر ایکٹ کرتا ہے, اور اگر وہ اس کانشنس کے مطابق نہیں کرتا تو پھر وہ آٹومیٹیکلی فیلز گلٹی. سو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک کمال ہے کہ اس نے اس کلچر کو اس سیلف کا حصہ بنایا, اس کلچر کو سپر کیا اس سیلف ایگو کے اوپر, اینڈ دین اٹ کنٹرولز دی بیہیویئر آف دس انڈیویجول. اگر وہ اس کے مطابق نہیں کرتا تو پھر مے بی ہی فیلز گلٹی, اور اگر گلٹی فیل کر رہا ہے, nobody گلٹی فیل کر رہا ہے, that might create some tension, stress, and nobody wants to remain in a state of tension and stress. Then he has to really see how can overcome his guilt feelings. He might rationalize it in a different way, or he shares that guilt feeling with other members of the society who might tell him what to do with this guilt feeling. How could he rationalize his behavior where he was thinking that he has done something wrong. اس کے پیچھے سارے سوسائٹی کے مورلز ہیں, اس کے پیچھے سارے ایتھکس ہیں. تو فرائڈ کے کہنے کے مطابق جو سیلف ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک میں اس نے اڈ کی بات کی ہے, اور اڈ جو ہے یہ بیسک ہیومن ڈرائیوز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ ڈیزائر جو ہیں انٹرینڈ ہیں, انٹیمڈ ہیں, وائلڈ ہیں, نیچرل ہیں, لیکن ان نیچرل ڈیزائرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر جو ہے, کلچر کے مطابق سوسائٹی ان کو ٹیم کرتی ہے, ان کو اس کی تربیت کرتی ہے, اس کو بتاتی ہے کہ بابا یہ جو آپ کی ڈیزائرز ہیں ان کو آپ نے کیسے سیٹسفائی کرنا ہے. اسی طرح میں نے پہلے فوڈ کی بات کی ہے, تو وہ بھوک بھی لگتی ہے, اس کو بھی سیٹسفائی کرنے کا ہماری سوسائٹی نے اپروپریٹ طریقے بنائے ہیں کہ ہاؤ ٹو سیٹسفائی دیٹ تھنگ. تو اس کا جو مین آئیڈیا جو فرائڈ کا ہے وہ کہنا یہ ہے کہ اڈ از آلویز ان کانفلکٹ ود دا سوسائٹی, بیکاز سوسائٹی ٹرائز ٹو کنٹرول دا اڈ تھرو اٹس کلچر. تو اڈ اور سوسائٹی کا ہمیشہ اس کے کہنے کے مطابق دیر از اے کانفلکٹ, and the id would like to violate the norms of the society. جہاں کہیں وہ violate کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے جو بچہ ہے یا بچی ہے, the person who is being trained, they try to violate. اور بہت دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ if some of the wild desires are suppressed during the, let's say, childhood, where perhaps this child was so powerless in the face of the powerful society, then یہی جو suppressed قسم کی desires ہیں وہ انسان کی زندگی کے کسی اور حصے میں شاید ایمرج ہوتی ہیں, where perhaps that individual is also part of the society, and maybe that individual becomes resourceful, then he would like to satisfy those very suppressed desires in its own way. So this is one school of thought جس میں کہ ہم دیکھا کہ جو اڈ اور سوسائٹی ہے وہ دا انڈیویجول اینڈ دا سوسائٹی جو ہے دے آر ان کانفلکٹ ود ایچ ادر, اور سوشلائزیشن کے پروسیس کے تھرو یہ کانفلکٹ جو ہے عیاں ہوتی ہے, نظر آتی ہے, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ سوسائٹی اس بچے کو جس کو ہم سوشلائز کر رہے ہیں
اپنی ضرورت کے مطابق اس کو اس کی وشز کے اگینسٹ اس کو ٹیم کریں. اور ظاہر ہے جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی, دیر آر آلویز ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس, گائیڈنس کی بات تھی اور کنٹرول کی بات تھی. کنٹرول جو ہے وہ سوسائٹی کے ہاتھ میں ہے. اب اس میں ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس ہیں, اور اس کے وساطت سے, ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ کی وساطت سے یہ اس کے بیہیویئر پہ کنٹرول آتا ہے. سنس دس از dependent, this socialize is dependent on the society, then we assume because of this inequality this child may have to accept the demands of the society, and that is where that suppression of the basic drives might come in, جس کا میں نے کہا کہ میں بھی زندگی کے کسی اور حصے میں پھر وہ شاید ایمرج ہوں اور ان کو وہ شخص جو ہے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے. تو آئیے ہم اب آگے چلتے ہیں. فار فرائڈ دیر از آن گوئنگ کانفلکٹ بٹوین id اینڈ سپر ایگو. پیپل تھرو دیئر کلچر کنٹرول دی id. دس از ریپریسو. یہ باتیں میں نے ابھی ایکسپلین کر دیں کہ جو فرائڈ نے کہا کہ id اور سوسائٹی کا دیر از اے کانفلکٹ بٹوین دا ٹو, اور سوسائٹی جو ہے اپنی چونکہ کلچر کے مطابق اس کو بنانا چاہتی ہے, اسیومنگ کہ یہ جو سوشلائزی ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے, اور اس پراپرٹی کو وہ جیسا بنانا چاہیں گے وہ بنائیں گے. تو اس لیے جو id کی جو نیچرل کائنڈ آف ڈیزائرز ہیں وچ دا چائلڈ وڈ لائک ٹو سیٹسفائی امیڈیٹلی, دوز آر repressed. So this is where Freud says that there is a conflict between the id and the society, and this is, in his opinion, this is a continuous kind of situation, and that is how we come across the deviations in the society. اب یہ تو ٹاپک ڈیویشن کا کسی اور جگہ ڈسکس کریں گے. یہاں صرف اتنا ہی ہے کہ ڈیورنگ دا پروسیس آف سوشلائزیشن the child experiences lot of conflict between himself, between his physical desires or the way he wants to satisfy, and the way the society is imposing its norms for the satisfaction of those basic physical, natural kind of needs. The other person جس کی ہم بات کریں گے یہاں پر وہ جارج ہربرٹ میڈ ہے. جارج ہربرٹ میڈ نے بات کی ہے سوشل سیلف کی, اور سیلف کو اس نے دیکھا ایسے کہ دس از اے ڈائمینشن آف پرسنالٹی composed of an individual's self-awareness. Mead is basically a functionalist scholar. His approach is different than Freud's approach, and he takes self as one part of the personality of an individual. اب وہ سیلف جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ فرائڈ نے تو سیلف کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. اس نے کہا ہے کہ جو سیلف ہے وہ ایمرج ہوتا ہے بائی انٹریکشن ود دا سوسائٹی. اگر انٹریکٹ نہیں کریں گے تو اس سیلف کی ایمرجنس جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. سیلف یہاں مطلب یہ ہے کہ واٹ ڈز انڈیویجول تھنک اباؤٹ ہم سیلف, اور وہ جو کچھ بھی ہے اگین اگر کسی لحاظ سے دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ سیلف بھی اس بندے کو یا اس انڈیویجول کو دیا ہے تو سوسائٹی نے دیا ہے. میں تو شاید پہلے بھی کہا کہ سیلف کے دینے میں اگر نام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو نام بھی سوسائٹی نے دیا ہے, ہمارے پیرنٹس نے دیا ہے, ہمارے بڑوں نے دیا ہے, اور جو نام ایک دفعہ دیا ہے ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور ان موسٹ آف دا کیسز تھرو آؤٹ لائف ہم اسی نام سے ہی چلتے ہیں. تو یہ سیلف جو ہے یہ ایمرج ہو رہا ہے ود انٹریکشن
with the society. اب سوسائٹی میں جب انٹریکشن کرتے ہیں تو اس انٹریکشن کے دوران جو ہے دی ادر پیپل ٹیل اس کہ واٹ وی آر. اس انٹریکشن میں ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اسیسمنٹ کرتے ہیں, لیکن یہ اسیسمنٹ ہماری جو ہے موسٹلی بیسڈ آن دی اسیسمنٹ آف ادرس, اور ادرز اسی صورت میں اسیس کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ بچہ جو ہے جس کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, who is supposed to perform a participating member, who's supposed to perform different roles as participating members of the society. Now, how adequately does he perform those roles? یہ رولز تو شروع میں اس کو سوسائٹی ہی بتائے گی کہ وہ رول کیسے پرفارم کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات ہوئی کہ گروپ جو ہے بچے کو ٹرین کرتا ہے بائی پرووائڈنگ دی لرننگ سچویشنز which are in some cases automatically provided, in some cases these are intentionally provided. تو اس میں جو رول پرفارم کرے گا, obviously اگر میں نے لفظ بولا پارٹیسپیٹنگ ممبر آف دی سوسائٹی, تو وہ رول دوسروں کی موجودگی میں پرفارم کرے گا. اب جب دوسروں کی موجودگی میں پرفارم کر رہا ہے اور ایز اے ممبر آف دی سوسائٹی کر رہا ہے, تو وہ ایک طرح سے ایک رسپانسبلٹی کو فالو کر رہا ہے یا رسپانسبلٹی کو ایکٹ کر رہا ہے. اب ہاؤ ایڈیکویٹلی ہی ہیز پرفارم دیٹ رول, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے جو ممبرز ہیں وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں, اس کی ایویلویشن اس کو کیا دیتے ہیں. تو اس کے بیسس پہ ہی ٹرائز ٹو میک این ایسٹیمیشن of himself. Now, self, a product of experience, اور اس میں series of steps ہیں, اور ان میں پہلا ہے کہ self develops over time and only through experience. Interaction with society provides the experience. جو self ہے یہ کہیں نیچر سے نہیں مل رہا. سیلف جو ہے اٹ ہیز ٹو ایمرج آؤٹ آف دا انٹریکشن ود ادر ممبرز آف دی سوسائٹی. اب ادر ممبرز آف دی سوسائٹی میں ایکشن ہوگا, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا, تو اس انٹریکشن کا کیا ایکسپیرئنس ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس سیلف کی کیا پوزیشن ہے, کیا سچویشن ہے. تو ایکسپیرئنس جو ہے وہ رول پلینگ کے ساتھ آ رہی ہے کہ وہ رول جو ہے وہ ہاؤ ایڈیکویٹلی اے پرسن کین پرفارم, اور رول پرفارم کرنے کا بھی ایک ایکسپیرئنس ہے. وہ ایکسپیرئنس از اے سیٹسفائنگ ایکسپیرئنس اور it's a frustrating kind of experience. Now, that satisfaction اور frustration جو ہے یہ اس کو ملے گی اس کی سوسائٹی سے, کہ how society has taken that role performance. ان کو انہوں نے پسند کیا ہے, maybe he feels satisfied. اگر ان کو انہوں نے پسند نہیں کیا تو maybe he feels کہ اس میں کوئی کمی ہے, تو he feels some dissatisfaction. So experience جو ہے, experience of performing a role is very essential for the development of the estimation of self and for the further improvement in the self. کیونکہ یہ self جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے, جو سوسائٹی اس کو کہے گی وہی اس کا self ہوگا. وہ اس کو کہتے ہیں کہ he is the best person, perhaps he is going to have an estimation of himself as the best person. اگر وہ سمجھتے ہیں سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ بہت بہادر ہے, اور تو وہ
اسی چیز کو اپنے آپ میں سوچنے کی کوشش کرے گا کہ ہاں جی آئی ایم ریئلی اے بریو پرسن اینڈ دس از ہاؤ the bravery is, and maybe he has experienced that kind of bravery while he was performing a particular role in interaction with other members of the society. تو آگے دیکھیں اس کا دوسرا بات کیا ہے. Social experience is exchange of symbols and language as a means to experience. انٹرسٹنگلی کہ ہم سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن اگر کر رہے ہیں تو وہ انٹریکشن نہیں ہو سکتا unless we have some media of communication. اب اس کمیونیکیشن کے لیے سے پہلے بھی ایک بات ہوئی تھی انٹریکشن کے حوالے سے, اس کمیونیکیشن کے لیے we need a language. لینگویج جو ہے اٹس ایکچولی کمپوزڈ آف سمبلس, سائنس, اور یہ سمبلز اور سائنس جو ہیں دی اسٹینڈ فار اے فینومینن اباؤٹ وچ وی آر ٹاکنگ. اب اس کے سائنس میں سمبلس میں وربل بھی بات ہو سکتی ہے, نان وربل بھی ہو سکتی ہے. اب وہ اگر رول پرفارم کر رہا ہے اس کو ایکسپیرئنس کو شیئر کرنے کے لیے the society and the individual need some language for purposes of communication. تو یہ انڈیویجول جو ہے یہ سوسائٹی کی ہی لینگویج کو پک اپ کرتا ہے. یہ انڈیویجول اب بچے کی جب بات کر رہے ہیں تو اس نے اپنی کوئی لینگویج نہیں ہے, لینگویج تو سوسائٹی کی ہے, بٹ maybe immediately he is unable to pick up the same language. وہ ٹوٹی پھوٹی لینگویج بھی یا توتلی جس کو ہم کہتے ہیں اس لینگویج کو بھی استعمال کرتا ہے, اینڈ the members of the society understand کہ وہ جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے چھوٹا بچہ کیا کر رہا ہے, اور اس کو اس لینگویج کے ساتھ ہی اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ ہی اس کو انکریج کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ ہی اس کی گرومنگ کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ ہی اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کرنا. بلکہ لینگویج کا جو لفظ ہے, جو ورڈ ہے, وہ اگر ٹھیک طریقے سے نہیں پروناؤنس کر رہا تو جو ایلڈرز ہیں جن کے سامنے یہ ساری چیز وہ ایکسپیرئنس کر رہا ہے وہ اس کی گائیڈنس کر رہے ہیں, اس کو وہ بتاتے ہیں کہ اس لفظ کو اس نے کیسے بولنا ہے. اور آبویسلی جو لفظ ہیں ان کے بولنے کے طریقے اگین سوسائٹی میں موجود ہیں, دین دے ٹیل دا چائلڈ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ اور ہاؤ ٹو پرفارم دیٹ پرٹیکولر رول تھرو دیئر they communicate their appreciation again by using a certain kind of language, which may be a verbal language, it might be a symbolic language, it might be language in writing. یہ ساری چیزیں ہم چلتے ہیں. اب یہاں تو بچے کی بات ہو رہی ہے, لیکن لیٹر آن لائف چونکہ سوشلائزیشن ایک پوری لائف پر محیط ہے, تو لیٹر آن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ ان رائٹنگ بھی کی جاتی ہے, اور یہ کمیونیکیشن پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہے, اور اگر کوئی کام کر رہا ہے تو باس اینڈ امپلائی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. سو دا لینگویج از ویری اسینشیل فار ہیونگ این ایکسپیرئنس اور فار انٹرپریٹنگ دی ایکسپیرئنس اینڈ making an estimation of that experience about oneself. تو اس کے بعد ہم اگلی بات دیکھتے ہیں. So the third point is to understand intention, one must understand the situation from another person's point of view. Internalize the attitude of others, جس کو ہم generalized other کہتے ہیں. تو اب تیسری جو بات ہے کہ ہاؤ ڈو وی انٹرپریٹ دیٹ تھنگ, دیٹ انٹرپریٹیشن ہیز ٹو بی فرام دی پرسپیکٹو آف دا سوسائٹی.
کہ اس کے میننگز جو ہیں سوسائٹی نے کیا ڈیولپ کیے ہیں. وہ جو اپنے ایکسپیرئنس کر رہا ہے سوشلائزی, ہی از ٹرائنگ ٹو look at the intentions of the society, the members of the society, members of those people who are perhaps trying to give him a training or who are trying to socialize him. تو وہ ان کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں, ان کے جو اوپینینز ہیں, ان کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں, ان کو وہ انٹرپریٹ کر کے اپنی پرسنالٹی کا وہ حصہ بنا رہا ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو سوشلائزی ہے یہ ادرز کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. جو ادرز چاہتے ہیں وہ اس میں وہ ڈالنا چاہتے ہیں, اور یہ سوشلائزی ٹرائز ٹو اڈاپٹ دی ایٹیٹیوڈز آف ادرز. تو دوسرے لفظوں میں یہ جو سوشلائزی ہے ہی از مور لائک اے جنرلائزڈ ادر. تو جو دوسرے چاہتے ہیں وہ اپنے آپ میں وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ دیٹ پرسن از ایکسیپٹیڈ ایز ممبر آف دی سوسائٹی. تو یہ جنرلائزڈ ادر جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور کانسیپٹ بھی اس نے دی میڈ نے, جس کو اس نے کہا کہ بھائی ایک سگنیفیکینٹ ادرس کا لفظ بھی اس نے دیا. اب سگنیفیکینٹ ادرس وہ ہیں جن کو ہم زیادہ ویلیو دیتے ہیں, جن کے اوپینین کو ہم کبھی اگنور نہیں کرتے. اب سگنیفیکینٹ ادرس کا جو امپیکٹ ہے آن دی ڈیولپمنٹ آف دی سیلف مائٹ بی مور امپورٹنٹ دین ادر پیپلس. انہوں نے جو بات کہہ دی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ از سو امپورٹنٹ دیٹس بیسڈ آن وزڈم, اور ویسے بھی ہماری ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, تو انہوں نے جو حکم دیا وہ ہم نے اڈاپٹ کیا. تو اس کو ہم سگنیفیکینٹ ادرس کی بات بھی کرتے ہیں. سو جنرلائزڈ ادر اور سگنیفیکینٹ ادرس آئی تھنک دونوں ہی آر ویری امپورٹنٹ ان دی ڈیولپمنٹ آف دی سیلف. اور میڈ کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی اور انڈیویجول میں یا سوشلائزیز میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. یہ سوشلائزی وہی کچھ بن رہا ہے جو وہ بنانا چاہتے ہیں. ہی وانٹس ٹو میک دیم ہیپی, اور اپنی بیہیویئر کو, اپنی پرسنالٹی کو اسی رنگ میں رنگنا چاہتا ہے جس میں یہ سگنیفیکینٹ ادرس, جنرلائزڈ ادرس کے حوالے سے وہ کرنا چاہتے ہیں. آگے چلیں. ایک ہمارے پاس وی ہیو اے تھرڈ پرسن چارلس کھولے, اس نے ایک بڑی مزے کی بات کی ہے, اینڈ ہی ہیز ٹاکڈ اباؤٹ اے لوکنگ گلاس سیلف, اینڈ ہی کنسیڈرز ادرز جسٹ لائک اے mirror. Others represent a mirror, and he says what we think ourselves depends upon what we think others think of us. That's very interesting کہ جو سوسائٹی ہے اس نے کہا کہ it looks more like a mirror. اب mirror کا کام کیا ہے؟ when we look into the mirror, آپ mirror دیکھتے ہیں, میں mirror دیکھتا ہوں. when we look into the mirror تو اس میں ہماری اپنی شکل نظر آتی ہے, اور اگر وہ mirror صحیح ہے, کروکڈ نہیں ہے, تو اس میں ہمارا امیج جو اصلی ہے وہی اس میں نظر آئے گا. اور ظاہر ہے ہم شیشہ اس لیے دیکھتے ہیں سو دیٹ ہم وہ امیج بنائیں شیشے کو دیکھ کر which is acceptable in the society. تو جس طرح شیشہ جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں ہمیں کوئی ٹرمنگ کی ضرورت ہے, کہاں کوئی ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے اپنی شکل میں یا اپنے ڈریس میں, اسی طرح کولے کہتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے اٹ ایکٹس لائک اے mirror, اور یہ mirror جو ہے سوشلائزی کو بتاتا ہے کہ اس کا رول جو وہ پرفارم کر رہا ہے to what extent is in accordance with the expectations of the society.
کہاں اس نے اس کی نوک پلک درست کرنی ہے اور کہاں وہ ٹھیک چل رہا ہے. تو یہ ایک ویری انٹرسٹنگ کائنڈ آف approach given by C.H. Cooley, and he talked about looking glass self. اس کی آگے جو تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں. دی لوکنگ گلاس سیلف، اس میں اس نے 3 باتیں کہی ہیں، اور 3 باتوں میں پہلی بات اس نے کہی ہے our perception of how we look to others, which means our perception of how we look to others means that we are performing a role. Now, how that role is being perceived about the others, how people look at that particular role, how do we appear to others. We try to imagine our appearance, our performance of the role to others. تو یہ ایک اس نے پہلی بات کی. دوسری اس نے کہا our perception in their judgment of how we look. Very interesting کہ how do we look، اور پھر ہم یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں we try to imagine how do people look at that role. Means, do they like it? Do they appreciate it? Is it in accordance with the expectations of the people? اور یہ ہم امیجن کرتے ہیں یا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ایکشن سے، بیہیویئر سے. آپ نے بہت دفعہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ ایک سنگر سانگ دے رہا ہے، تو جو پبلک ہے اس کو انہوں نے اپنا ایک انداز بنایا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کا. بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل گیٹ اپ اینڈ دے اسٹارٹ ڈانسنگ. Now that shows that the public is accepting that role, liking that role, which is being performed by that individual in the presence of the others. اب اس میں رول پرفارمنس میں اپریسیشن بھی ہو سکتی ہے. سوسائٹی کے سامنے چونکہ پرفارم کیا جا رہا ہے، سوسائٹی اس کو اپریشیٹ بھی کر سکتی ہے. سوسائٹی اس کو کہتے ہیں ڈس لائک بھی کر سکتی ہے، اینڈ دے کین ٹیل کہ وہ کیسے انہوں نے ڈس لائک کرنا ہے. اور اس کے ساتھ تیسری جو بات ہے our feelings about these judgments، کہ سوسائٹی نے جو دی ہے ججمنٹ، اس کے بیسس پر ہم کیا ہے، ہمارا سیلف کیا ہے، ہمارا سیلف ایسٹیمیشن کیا ہے، ہمارا سیلف کانفیڈینس بن رہا ہے کہ نہیں. اس کے بیسس پہ ڈو وی ہیو این انفیریورٹی کامپلیکس، ڈو وی ہیو اے سپیریورٹی کامپلیکس. سو دس از ہاؤ کولے سیز کہ ہم جو سوسائٹی ہے it works like a mirror. It gives the reflection of the performance of the role of an individual, and on that basis وہ اپنے سیلف کو ایسٹیمیٹ کرتا ہے، وہ اس کی پرسن ہے، وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بنتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو سوسائٹی ہے اٹ ایکٹس لائک اے mirror، اور اس میں جو اس کا پیئر گروپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اور پیئر گروپ مائٹ بھی، جیسے کہ میں نے کہا کہ شیشہ اگر کروکڈ نہیں ہے، اس کے دوست اگر صحیح ہیں تو دے کین گیو ہم اے ٹرو سنسیئر کائنڈ آف ایویلویشن آف دی پرفارمنس آف ہز رول. اس کے بیسس پہ وہ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے. آگے دیکھیں. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے سوشلائزیشن کے پروسیس میں دیکھا کہ کس طرح سے سوسائٹی جو ہے کسی شخص کے سیلف کے ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس میں ہم نے 2 اپروچز کی بات کی. اس میں ایک کو فنکشنلسٹ اپروچ کہتے ہیں، دوسرے کو کانفلکٹ اپروچ کہہ رہے ہیں. تو ایک چیز اہم جو یہاں نظر آتی ہے کہ واٹ ایور دا سیلف آف اے پرسن از، اٹ از a product of the socialization process. The nature gives us the physical structure, nature gives us the raw material. اس raw material سے
سیلف کیسے بنتا ہے اور کیا بنتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوشلائزیشن پروسیس میں سوسائٹی اس کو کیا بنانا چاہتی ہے اور اس کا رول اس کی بنانے میں اہم ہے. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی سوشلائزیشن پروسیس. آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں, باقی نیکسٹ ٹائم.